آج ایک درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہے. ہم اپنے معاشروں میں گھرانوں کی تصاویر دیکھ رہے ہیں. بدلتے حالات میں تیزی کے ساتھ گھروں کے ٹوٹنے کا عمل سامنے آتا جا رہا ہے. ایک وہ معاشرے ہیں جن کو مغربی یا غیر مسلم معاشرے کہتے ہیں، وہاں تو نکاح کا ادارہ ہی ختم ہو رہا ہے تو بربادی تو آ رہی ہے سامنے. ہم تو مسلمان ہیں، مسلم معاشروں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، اللہ کا نام درمیان میں لا کر ایک امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، نکاح خواں سے قرآن پڑھواتے ہیں. چند آیات کی تلاوت ہوتی ہے، کچھ جگہ ترجمہ تشریح بھی کی جاتی ہے، دعا کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر نکاح کر کے گھر آباد کرتے ہیں. لیکن نکاح کے بعد لگتا ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور طلاقوں کی جو شرح بڑھ رہی ہے، خلا کی جو شرح بڑھ رہی ہے، کچھ تو ریکارڈ پر آتا ہے، بہت کچھ تو ریکارڈ پر نہیں آتا. اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو معاشی جبر آیا ہے، معاشی مشکلات آئی ہیں، اس کے بھی اثرات گھروں پر آ رہے ہیں. اور نتیجے ہم دیکھتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ تو میں بڑھ گئی ہے، نفسیاتی امراض بڑھ گئے ہیں، جھگڑے بڑھ گئے ہیں، لڑائیاں بڑھ گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. مشکل ہے، نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی، گزر جائیں گے یہ حالات بھی، لیکن گھروں کو تو بچانے کی کوشش کریں. بہت تفصیلی موضوع ہے، اشارہ ایک دو نقطوں کو کرنا مقصود ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے جو کہ رحمان ہے، اور شیطان کی چاہت کیا ہے جو ہمارا دشمن ہے. بس یہ دو باتیں کر کے بات میں چند منٹس میں مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو، اس کی جو قربت ہے سبحان اللہ، بیان فرمانے کے لیے لفظ لباس قرآن میں استعمال فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس، اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو. میں نے اور آپ نے، ہم سب نے لباس پہنا ہے. ہمارے جسم سے سب سے قریبی شے جو جڑی ہوئی ہے وہ لباس. جتنا یہ لباس اور میرے جسم کا قرب ہے، اللہ اتنا قرب شوہر اور بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے بہت ساری ہدایات. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، بار بار قرآن میں آتا ہے. نکاح کے موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام جو آیات تلاوت فرماتے، ان میں 4 مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا. خاندانی زندگی کے بارے میں جہاں جہاں قرآن میں رہنمائی ملتی ہے، سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں وغیرہ، وہاں تقویٰ کا ذکر بار بار آتا ہے. یہ دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کی زبان بھی کنٹرول میں رہے گی، اور شوہر کا غصہ بھی قابو میں رہے گا. ورنہ کوئی کسی سے کم نہیں ہے بھائی، معاف کیجیے گا. ہاں اونچ نیچ ہو جائے بدلتے حالات میں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، مگر اس اونچ نیچ کے نتیجے میں محاذ بنا لیے جائیں اور ایک جنگ کا میدان بن جائے اور گھر ٹوٹنے کی طرف چلا جائے، اس کے قطعاً گنجائش نہیں. کبھی جذبات میں بہہ گئے، کوئی سختی اونچ نیچ ہو گئی، چلتا ہے. لیکن اب شیطان کی بات بھی سن لیں، اس لیکن کو بہت بڑا لیکن سنیں، اور شیطان کی بات کو بھی سنیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وہ روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، اور اس کے چیلے آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں. میں نے، کوئی کہتا ہے اس کا ایجنٹ، میں نے فلاں کو برائی پہ لگایا، فلاں کو میں نے نیکی سے روکا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، کیپ اٹ اپ، لگے رہو. ایک اس کا چیلا اور ایجنٹ آ کر بتاتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. اللہ اکبر. اور وہ کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. یہ ناچاقی میں ان کا علیحدہ ہو جانا بھی، اور انتہائی شکل طلاق کا معاملہ بھی، اللہ حفاظت فرمائے. تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. تو شیطان کا منصوبہ کیا ہے؟ گھر ٹوٹیں، شوہر بیوی میں جدائی ہو، دراڑیں پیدا ہو جائے. رحمان کیا چاہتا ہے؟ لباس. اتنا قرب ہونا چاہیے. بس سوال میرا اپنے لیے بھی ہے، میں بھی فیملی والا ہوں بھائی، آپ کے لیے بھی ہے. ہم رحمان کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں یا شیطان کے منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچا رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے ایک وہ گھرانے کے جو دین سے دور ہیں، ایک وہ گھرانے جو دین کے قریب بھی ہیں. جب کچھ وہاں پہ کچھ نظر آنا شروع ہوا، ہاں، تو افسوس ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے. اور گھر کیا ہے؟ سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے. جتنا گھر مضبوط ہوگا معاشرہ مضبوط ہوگا، اور گھر ٹوٹ جائے تو مسئلہ ختم. نیپولین نے کبھی کہا تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. اور بہترین ماں کب بنے گی کوئی عورت؟ جب وہ بیوی کا رول صحیح طرح ادا تو کرے، اور شوہر اور بیوی میں ہم آہنگی تو ہو، تب یکسوئی سے وہ ماں کا رول ادا کرے گی، تو مستقبل جو بچے ہیں وہ صحیح طرح پروان چڑھے گا وہ بچہ، اور مستقبل کے لیے اچھے لوگ دستیاب ہوں گے. تو اس کے بہت دور رس نتائج ہیں گھروں کا مضبوط ہونا.
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ قرب جو اللہ چاہتا ہے وہ گھروں میں عطا فرمائے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے انسان خطا ہو جائے گی، ڈٹ نہ جائیں، اڑ نہ جائیں اس پر، اور اس کے لیے بہت ساری ٹپس ہیں، اس کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن بس اصل نقطہ یہ تھا ہم رحمان کی چاہت پر عمل کرتے ہوئے تحمل، صبر، برداشت، معافی، درگزر، ایثار، قربانی، بڑا پن، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جھک جانا، یہ ساری صفات اختیار کر کے کیا ہم رحمان کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں، یا غصہ، چرب زبانی، زبان درازی، بد کلامی، چیخنا چلانا، دھاڑے مارنا، مار پیٹ پر اترانا، گالیاں دینا، یہ کچھ کر کے ہم شیطان کی چاہت پر عمل کریں. چلے اسی پہ گفتگو مکمل کرتے کہ ہم رحمان کی چاہت پر عمل کر کے گھروں کو مضبوط کر رہے ہیں یا شیطان کے منصوبے کی تکمیل کر کے گھروں کو برباد کر کے معاشروں کو برباد کرنے پر تلے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گھرانوں کو مضبوطی عطا فرمائے اور رحمان کی چاہت کو پائے تکمیل کو پہنچانے کی توفیق دے، اور شیطان اور اس کے منصوبوں اور اس کے حملوں سے اللہ تعالی میری آپ کے ہم سب کے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.